دوستو صبح کا منظر ہے، دھوپ دیواروں تک آ گئی ہے، ہر طرف صفائی ہو رہی ہے۔ شاید تھوڑا سا شور آپ کو سنائی دے، درختوں پر پرندوں کی چہچہانے کی آواز بھی شاید سنائی دے۔ آج تذکرہ ہے صبح کے اس لمحے طارق جانسن کا۔ طارق جانسن ایک گمنام ہیرو، ایک گمنام مجاہد، جس نے ایک خاتون کی جان بچائی۔ جان کہاں بچائی؟ اچھرا بازار لاہور میں۔ وہ ایک مسیحی نوجوان ہے، اس کی شاورمے کی دکان تھی وہاں۔ جب مولانا حضرات خاتون کے پیچھے لگ گئے کہ یہ کہہ کر کہ انہوں نے قرآنی آیت والے لباس کو زیبتن کیا ہوا ہے، تو اس ہجوم سے بچانے کے لیے اس کے شوہر کو اور اس خاتون کو اس مسیحی نوجوان طارق جانسن نے اپنی دکان کے اندر بٹھایا اور باہر سے شٹر گرا دیا۔ دکان کے باہر ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ یہ ایئرپورٹ کا ایریا ہے، یہاں سے جہاز بھی بہت گزرتے رہتے ہیں۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہاں پر مولانا حضرات کو بھی بلایا گیا، مسجد کے مولانا کو بھی بلایا گیا کہ وہ یہ معاملہ دیکھیں، اور انہوں نے بھی اس وقت اس ہجوم کا ہی ساتھ دیا ایک طرح سے، یعنی کہ انہوں نے خاتون کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی جب تک وہاں قریبی علاقے کی پولیس بھی آ چکی تھی جو گشت پر تھی، اور وہ اس معاملے کو سنبھال رہی تھی۔ کچھ پولیس آفیسر بھی وہاں موجود تھے اور کچھ پولیس کے سپاہی بھی وہاں موجود تھے، لیکن ایسا ہجوم جو مذہبی منافرت کی وجہ سے یا مذہبی معاملات کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے، یہ عموماً دیوانہ ہوتا ہے اور یہ کسی کی بات نہیں سنتا، اور یہی ہوا طارق جانسن کے دکان کے باہر بھی۔ لیکن اس خاتون کی، اس معصوم عورت کی جان اس لیے بچ گئی کہ جانسن نے اپنے دکان کا شٹر گرا دیا تھا۔ اور پھر وہاں پر جب سیدہ شہر بانو نقوی ASP تشریف لائیں تو انہوں نے پھر تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو کہ ان کے فرض کا حصہ تھا، جو ان کی ڈیوٹی تھی اور ان کا تجربہ بھی کافی تھا، انہوں نے اس خاتون کو وہاں سے نکال لیا منہ پہ کپڑا لپیٹ کر۔ سیدہ شہر بانو کو اس کا بڑا تجربہ تھا ہجوم سے نمٹنے کا۔ وہ بڑے جلوسوں میں جہاں خواتین کا یا لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے وہاں کام کر چکی ہیں، اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ کس طرح سے بچایا جاتا ہے۔ انہوں نے ہجوم سے کچھ گفتگو کی، بات چیت کی، اس کے بعد وہ وہاں پر خاتون کو بچا کے لے گئیں۔ لیکن جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طارق جانسن اگر اس خاتون کو اپنی دکان کے اندر بند کر کے شٹر نہ گرا دیتا تو پھر معاملہ بہت خراب ہو چکا ہوتا۔ جب رپورٹرز وہاں پوچھنے کے لیے گئے تو لوگوں نے عجیب جواب دیے کہ بھائی ہم کیوں بچاتے، ہماری خالہ کی بیٹی تھی، ہمارے پھوپھی کی بیٹی تھی، اسی طرح سے بھی لوگوں نے جواب دیا۔ لیکن طارق جانسن نے کہا کہ بھائی وہ تو چھریاں لے کر آ گئے تھے، لوگ ان کی جان لینے کے در پہ دیکھا بھی نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کوئی کمپنی جب کپڑا بیچتی ہے تو کوئی قرآن کی آیت لکھ کے تھوڑی بیچتی ہے۔ اور لوگ وہاں پہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ بھائی آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پر تو باتھ روم کے باہر بھی جو گفتگو لکھی ہوتی ہے، جو ہدایات لکھی ہوتی ہیں وہ عربی میں لکھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ وہاں پر عربی لکھی ہو، قرآن کی آیات لکھی ہو اور آپ جا کے اسے چومنا شروع کر دیں۔ وہ تو ہدایت لکھی ہوتی ہیں۔ لوگ عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں، جگہ جگہ اس طرح کے عربی میں لکھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں لکھی ہو وہاں یا سورتیں لکھی ہو۔ یہی جہالت کے معاملات یہاں پر ہوئے اور پھر اس خاتون کو نشانہ بنانے سے بچا لیا گیا۔ لیکن کہتے ہیں صبح کے وقت زیادہ تر پروازیں جا رہی ہوتی ہیں۔ کچھ فاصلے پر ہیوسٹن جارج بش ایئرپورٹ ہے، تو یہ جہازوں کا آمد و رفت کا سلسلہ صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر تو بات ہو رہی تھی طارق جانسن کی، وہیں سے شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو کہ اس خاتون کو بچایا طارق جانسن نے۔ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کا رنگ سفید بھی ہے، ہرا بھی ہے۔ یہ سفید رنگ جو ہے یہ اقلیتوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور پھر جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ اصل جو تعریف کے حقدار ہیں وہ یہ گمنام ہیرو طارق جانسن ہے، اور ان کو ضرور سراہا جانا چاہیے۔ انجینئر مرزا نے پھر اس بار بات بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ اسے نہ صرف ایوارڈ دیا جائے، ریوارڈ بھی دیا جائے، مطلب نقد رقم بھی اس کے حوالے کی جائے اور اسے سراہا جائے، اسے دنیا کے سامنے لایا جائے کہ اصل جو ہیرو ہے وہ یہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ہیرو ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ نظر رکھیے، کچھ لوگ PR کا سہارا لیتے ہیں اور یہ فوراً اپنے آپ کو کیش کروا لیتے ہیں اور آگے جا کے حقدار کا حق مار لیتے ہیں، لیکن اصل گمنام ہیرو ہمارے آس پاس ہر طرف موجود ہیں۔ اس میں نظر رکھیے، انہیں سراہیے، ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیجیے اور اگر ہو سکے تو انہیں آگے تک پہنچائیے۔ بہت ضروری ہے معاشرے میں اس طرح کے
مثبت خیالات کو پھیلانے کے لیے، مثبت معاملات کو، مثبت رواج کو شروع کرنے کے لیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اچانک بدلی سے سورج نکل آیا ہے پورے آب و تاب کے ساتھ اور دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے۔ ہاں تو آئیے اب اس موضوع کی طرف، اس نقطے کی طرف جس کی وجہ سے یہ ولاگ کرنا پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو گمنام ہیرو تھا، جو غیر مسلم تھا، مسیحی نوجوان تھا، اور جس کے جان کے در پہ اس واقعے کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی جو مسلمان لوگ تھے وہ وہاں پہ جو خود کو پکے مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے جو اس نوجوان کو جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی تھیں، اس نوجوان کو سراہا گیا ہے بہت اعلیٰ پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر، اور اسے 23 مارچ سن 2024 کو بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اسے بڑی محفل میں اکابرین کے درمیان بلایا گیا ہے اور اعزاز دیا گیا ہے۔ 23 مارچ 2024 کی فہرست میں جن لوگوں کو ایوارڈ سے، اعزاز سے نوازا گیا ہے، اس میں طارق جانسن کا نام بھی شامل ہو چکا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ کسی کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، کسی شخص کو بچانے کے لیے، کسی شخصیت کو بچانے کے لیے کوئی دین، مذہب، ملت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ پتہ نہیں کس وقت کون دنیا والوں کے ساتھ ساتھ خدا کا بھی منظور نظر ہو جائے۔ اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جسے چاہے جس طرح عزت سے نوازے۔ یہی عزت اور آبرو مندانہ زندگی اور حوصلہ ملا ہے طارق جانسن کو، اس خاتون کو بچانے کے بعد جس کے پیچھے بہت سارے مسلمان لگ گئے تھے، جان سے مارنے کی بات کر رہے تھے، اور اس وقت اس نوجوان نے حوصلے سے کام لیا اور اس کی جان بچائی۔ وہ تمام لوگ جو طارق جانسن کو یہ بتانے کے لیے آگے آئے کہ اصل ہیرو اس واقعے کا یہی ہے جس نے اس خاتون کی اور اس کے شوہر کی جان بچائی وہاں پر، اس مسلح، مذہبی، جنونی اور شدت پسند لوگوں سے۔ ایسے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔